سندھ میں جب بھی بورڈ کے امتحانات کا ذکر آتا ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ نقل مافیا کا راج، امتحانی نتائج میں بے قاعدگیاں، نتائج میں تاخیر اور دیگر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب پریشانی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے جب 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وفاقی حکومت سے لے کر صوبائی حکومت کو دیے گئے۔ ان میں محکمہ تعلیم بھی ایسا ایک محکمہ تھا جسے صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد تعلیمی بورڈز کی کنٹرولنگ اتھارٹی گورنر سندھ سے لے کر وزیر اعلیٰ سندھ کو منتقل ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن کہ حکومت سندھ کسی بھی تعلیمی بورڈ میں کوئی بھی ناظم امتحانات سیکریٹری بورڈ تعینات نہیں کر سکی ہے۔ اور جب بھی وقت آیا ہے بورڈ کے جو چیئرمینز تھے وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے، جز وقتی طور پر ایڈہاکزم پر قائم مقام طور پر چیئرمین تعینات کیے گئے، جس کی وجہ سے بورڈز میں انتظامی اور مالی بحران پیدا ہوا۔ جب حکومت سندھ نے کوشش کی کہ بورڈز میں مستقل چیئرمین، سیکریٹری اور کنٹرولر تعینات کر دیے جائیں تو عدالتوں سے لوگ اسٹے لے کر آ گئے۔ حکومت کہتی ہے کہ عدالتیں انہیں مستقل بنیادوں پر تعیناتیوں سے روکتی ہیں، لیکن دوسری وجہ یہ ہے جو ماہرین تعلیم کہتی ہے کہ حکومت سندھ ایسے قوانین بناتی ہے جو بورڈز کے ایکٹ سے مماثلت نہیں رکھتے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور عدالت میں جا کر اسٹے لے لیتے ہیں۔ ساتھ ہی پھر حکومت سندھ کچھ ایسے کام بھی یہ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو اس پوسٹ کے اہل نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بآسانی لوگ کورٹ میں جا کر اسٹے لیتے ہیں اور ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ جب حکومت سندھ ان مستقل چیئرمینز کے بجائے سیکریٹریز اور کنٹرولر کے بجائے قائم مقام یا ایڈہاکزم پر لوگوں کو تعینات کرتی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیکے پہ دے دیتی تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ 9 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے ناظم امتحانات تعینات کیا جاتا ہے، کنٹرولر تعینات کیا جاتا ہے، سیکریٹری تعینات کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جب ایک شخص جو 1 سال کے لیے آئے گا اسے کیا فکر ہوگی کہ میرے جانے کے بعد جو نتائج خراب ہوئے ہیں اس کی باز پرس کوئی مجھ سے کرنے والا نہیں ہے۔ 1 سال بعد جب موجودہ سیکریٹری اپنی جگہ پر نہیں ہوگا تو وہ کیا سوچ کر پلاننگ کرے گا؟ وہ اپنے وقت کے حساب سے پلاننگ کرے گا کہ میں 1 سال کے لیے سیٹ پر آیا ہوں، مجھے 1 سال کا حساب لینا ہے اور دینا ہے، اور اسی 1 سال کے حساب سے وہ اپنی ساری کارکردگی مرکوز رکھتے ہیں اپنی مختلف چیزوں پر، جس کی وجہ سے بورڈز میں جو ہے آپ دیکھیں کہ مستقل طویل عرصے سے تعلیمی بورڈز کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے۔ اس وقت حکومت سندھ نے دوسری بار چیئرمینز کو تعینات کرنے کی کوشش کی۔ 6 کے 6 تعلیمی بورڈز کے لیے سرچ کمیٹی کا اعلان کیا گیا، سرچ کمیٹی نے انٹرویوز لیے، لیکن جب جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تو جب وہ لوگ اس پوسٹ کے لیے آ گئے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا یا ہونے والا تھا، تو انہیں پتہ لگا کہ بورڈز میں تو بہت سارے مسائل ہیں، تو انہوں نے وہ پوسٹ سنبھالنے سے پہلے یا سنبھالتے ہی ریزائن کر دیا۔ تو 6 تعلیمی بورڈز میں سے 4 افراد نے جو بورڈ کے چیئرمین بن چکے تھے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 تعلیمی بورڈز کے اندر دوبارہ قائم مقام چیئرمینز کو تعینات کر دیا گیا ہے، یا پھر ایسے چیئرمینز کو تعینات کیا گیا ہے کہ جو کہ رولز کے مطابق تعینات نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت سندھ نے جب 4 چیئرمینز نے ریزائن کر دیا تو بجائے اس کے کہ دوبارہ اشتہار دیا جاتا، دوبارہ سرچ کمیٹی کے ذریعے اپوائنٹ کی جاتی، حکومت سندھ نے تاخیر کی اور اس تاخیر کے بعد جو لوگ ویٹنگ لسٹ پر تھے انہیں چیئرمین تعینات کر دیا گیا، جس کی کہ رولز میں کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک راہ بن گئی کہ وہ کورٹ میں جا کے اسٹے لے سکتے ہیں کہ جی یہ تو رولز کے مطابق نہیں تھا۔ تو یہ ایک خامی تھی، لیکن ان خامیوں کے دوران دیکھا جائے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس شاید وقت نہیں ہے، کیونکہ جو یونیورسٹی بورڈز کے سیکریٹری سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف سمریز وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجتے ہیں، لیکن کئی ماہ کی تاخیر کے بعد ان کی اپروول آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام متاثر ہو رہا ہے۔ اب مثال لیتے ہیں موجودہ چیئرمینز کی تعیناتی کی۔ موجودہ چیئرمینز کی اگر بات کی جائے تو ان کی تعیناتیوں میں بھی شکوک و شبہات اور مختلف ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو خامیاں ہیں جن پر کل کو کوئی بھی عدالت جا کے اسٹے لے سکتا ہے۔ میٹرک بورڈ کراچی چیئرمین تعینات کیے گئے ہیں غلام حسین سہور صاحب، ایک اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کا ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جب انہیں اپوائنٹ کیا گیا تو وہ اسلام آباد گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں، لیکن وہاں سے انہوں نے ریلیونگ آرڈر اپنا نہیں لیا اور آ کے سندھ حکومت میں میٹرک بورڈ کراچی کو جوائن کر لیا۔ کافی عرصے تک انہیں وہاں سے ریلیونگ نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ کراچی بورڈ میں بیٹھے رہے، یہاں دستخط کرتے رہے، لیکن ریلیونگ پھر بھی نہ ملی۔ اس کے بعد اب انہوں نے بیک ڈیٹ میں جا کے اپنی ریلیونگ شو کی ہے اور جا کے میٹرک بورڈ میں جمع کروائی ہے۔ ساتھ ہی اس دوران میٹرک بورڈ میں وہ چیئرمین ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ملازم ہیں، اس وقت انہیں ریلیونگ نہیں ملی ہے، اس دوران ان کا پروموشن ہو جاتا ہے 20ویں گریڈ میں، وہ اپنا 20واں گریڈ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ریلیونگ لیتے ہیں اور پھر میٹرک بورڈ کو جوائن کرتے ہیں۔ جب سیکریٹری یونیورسٹی بورڈ سے پوچھا کہ یہ
کیا کہانی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس ریلیونگ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس سے متعلق جی ڈی ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ شکارپور یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہے عائشہ عیسانی، ان کو آپ نے اس بنیاد پر ان کے خلاف آپ نے ایک پروپوزل بنا کر وزیر اعلیٰ کو بھیجا ہے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیونگ آرڈر نہیں لیا ہے، لہٰذا وہاں نیا وی سی تعینات کیا جائے، تو آپ یہاں پر یہ سہولیات کیوں دے رہے ہیں؟ تو پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے ایک اہم با اثر بیوروکریٹ کے بھائی ہونے کی وجہ سے غلام حسین سعود صاحب کو یہ رعایت دی جا رہی ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹی سے اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کر چکے ہیں، مختلف لیٹرز لکھ چکے ہیں کہ ان کا ریکارڈ دیا جائے کہ یہ تعیناتی کس طرح بغیر ریلیونگ کے ممکن ہے، لیکن تاحال ان محکموں کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب عدالتی راستہ اپنایا جائے گا، جس کے بعد پھر شاید ایک نیا بحران سندھ کے تعلیمی بورڈز میں پیدا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جب اس قسم کے ایڈوکزم پر بورڈز کو چلایا جائے گا، ایک سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے جب چیئرمینز کو، کنٹرولرز کو تعینات کیا جائے گا، تو کوئی کیسے یہ امید باندھ سکتا ہے کہ سندھ میں ہونے والے امتحانات بر وقت ہوں گے، شفاف ہوں گے، نقل مافیا سے محفوظ ہوں گے اور نتائج میں بے قاعدگیاں نہیں ہوں گی۔